السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پاکستان میں آبادی کی بلند شرح افزائش کے مسائل۔ جیسے جیسے پاپولیشن کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں معاشرے کے اندر بہت سارے اور بھی مسائل جو ہیں وہ نظر آتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آبادی میں اگر تیز رفتاری سے اضافہ ہوتا ہے تو بلند شرح افزائش سے بڑھنے کی وجہ سے اشیاء خوراک کی طلب میں جو ہوتا ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اشیاء خوراک کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے، سپلائی کی نسبت سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر طلب میں اضافہ، چیزوں کی طلب میں جو اضافہ ہوگا، اشیاء خوراک کی طلب میں اضافہ زیادہ ہو اشیاء خوراک کی رسد کے مقابلے میں، تو یہاں پر قیمتوں میں جو ہوگا وہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے، آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے مارکیٹ میں اشیاء خوراک کی طلب میں اضافہ ہو جائے گا، جبکہ اشیاء خوراک کی جو پروڈکشن ہوگی وہ کم ہوتی چلی جائے گی، جس سے مارکیٹ کے اندر اشیاء خوراک کی جو پرائسز ہوں گی وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جس حوالے سے ہماری آبادی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، جس ریشو سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس ریشو سے ہمارے ملک کے اندر پروڈکشنز کے اندر جو ہے وہ اضافہ نہیں ہو رہا۔ تو ان وجوہات کی بنا کے اوپر جو مارکیٹ کے اندر جو پرائسز ہوں گی وہ آپ کی بڑھیں گی ڈیمانڈز کے بڑھنے کی وجہ سے، اور جبکہ سپلائی آف پروڈکشنز جو ہوگی اور سپلائی آف جو فوڈ ہوگی وہ آہستہ آہستہ آپ کی کم ہوتی جائے گی ڈیمانڈ کے مقابلے میں، اس وجہ سے جو پرائسز ہوں گی وہ بڑھ جائیں گی۔ اس کے بعد ہے اشیاء صارفین کی طلب بڑھ جائے گی۔ اشیاء صارفین، ایسی اشیاء جن سے صارفین جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ بینیفٹ حاصل کرتے ہیں، یہ جو چیز ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ جو ہوتی ہیں وہ صارفین کو تسکین فراہم کرتی ہیں، جیسے خوراک، لباس، یہ وہ اشیاء ہوتی ہیں جو صارفین کو ڈائریکٹ جو ہوتی ہے وہ سیٹسفیکشن پرووائڈ کرتی ہے، ڈائریکٹ جو ہوتی ہے وہ تسکین فراہم کرتی ہے۔ تو مارکیٹ کے اندر جیسے جیسے ڈیمانڈز آف پاپولیشنز جو ہوگی وہ بڑھتی جائے گی، یعنی کہ آبادی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو چیزوں کی ڈیمانڈز میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جبکہ ہمارے پاس جو پروڈکشنز کا جو سکیل جو چل رہا ہے وہ اس ڈیمانڈ کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا کے اوپر جو پرائسز ہوتی ہیں وہ آپ کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر مارکیٹ کے اندر آبادی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہو جبکہ پروڈکشن جو ہے وہ کم تیزی سے بڑھ رہی ہو، تو اس سے مارکیٹ کے اندر جو ہوتا ہے وہ افراط زر نظر آتا ہے، یعنی کہ وہاں پر مارکیٹ میں چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے، چاہے وہ اشیاء خوراک ہو، چاہے وہ اشیاء صارفین ہو، ان سبھی کی پرائسز جو ہوگی وہ مارکیٹ کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے اب جب مارکیٹ کے اندر چیزوں کی ڈیمانڈ میں جو ہوگا وہ اضافہ ہو رہا ہے جبکہ اس کی سپلائی جو ہے کم ہے، تو مارکیٹ میں افراط زر کی وجوہات کی بنا پر ہمیں وہ پروڈکٹس جو ہوں گے وہ باہر سے منگوانا پڑے گی۔ جب ہم وہی اشیاء باہر سے منگوائیں گے تو ان اشیاء کو منگوانے کے لیے ہمیں زر مبادلہ چاہیے، ان اشیاء کو منگوانے کے لیے ہمیں زر مبادلہ اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری درآمدات جو ہوں گی وہ زیادہ ہو جائیں گی اور برآمدات کیا ہو جائیں گی، ہماری کم ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے پاس اتنی پروڈکشن تو بچے گی نہیں کہ ہم اس کو باہر فروخت کر سکیں، جبکہ ہمیں اپنی ضرورت کو بھی پورا کرنے کے لیے باہر سے جو چیزیں ہوں گی وہ منگوانی پڑیں گی۔ تو جب ہم باہر سے چیزیں منگوائیں گے تو اس کے لیے ہمیں زر مبادلہ کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری امپورٹ جو ہوگی وہ زیادہ ہے ایکسپورٹ کے مقابلے، جس سے ہمارا جو توازن ادائیگی ہے وہ بھی خسارے میں چلا جائے، ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہوگا وہ بھی خسارے میں ہو جائے گا۔ تو اگر پاپولیشن میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے ملک کی جو پروڈکٹ ہوگی وہ ساری کی ساری یہیں پر یوٹیلائز ہو جائے گی، یہیں پر استعمال ہو جائے گی، اس سے کیا ہوگا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں باہر کے ممالک کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا، ہمیں باہر سے پروڈکشن منگوانی پڑے گی، تو اس کے لیے ہمیں امپورٹ ہماری بڑھ جائے گی، جس سے ہماری ایکسپورٹ جو ہوگی اس کے مقابلے میں کم ہے، تو ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہوگا وہ بھی مائنس میں چلا جائے گا، یعنی کہ وہ خسارے میں چلا جائے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا توازن ادائیگی جو ہوگا وہ خراب ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے جیسے جیسے پاپولیشنز کے اندر اب اضافہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر فیملیز کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی کما رہا ہوتا ہے، چار لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے پاپولیشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہوتا ہے، کما وہی ایک آدمی رہا ہوتا ہے، آبادی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو نا کماؤ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی تعداد جو ہوتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس پرسنس کے اوپر بھی جو برڈن ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی بنیادی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ بھی کم کمپلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے معاشرے کے اندر جو ہوتا ہے بے روزگاروں کی تعداد جو ہوتی ہے وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔
اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو جاب اپرچونٹی کی کم ہونے کی وجہ سے، بے روزگاری کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، جن لوگوں کو کام آتا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جن لوگوں کے پاس کام ہوتا ہے، ان کو ان کی استعداد کے مطابق جو ہوتا ہے پورا کام جو ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، اور اسی کے لحاظ سے جو ہوتا ہے ان کو سیلری بھی نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے ان کے معاوضے کم ہوتے ہیں۔ تو اس معاوضوں کے کمی کی وجہ سے ان کی جو قوت پیداواری ہوتی ہے یا استعداد کار جو ہوتی ہے وہ پہلے سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے پاپولیشن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اب ساتھ ہی بے روزگاری میں بھی جو ہوتا ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے آپ کے پاس۔ اور پاپولیشن میں اضافے کی وجہ سے اسکول جانے والے جو بچوں کی تعداد ہوتی ہے وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اوپر برڈن زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر آپ کو ادارے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کرنے پڑتے ہیں، یعنی کہ انسٹیٹیوٹ زیادہ بنانے پڑیں گے، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز جو ہوں گی وہ زیادہ چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اس سے گورنمنٹس کے ایکسپینس کے اندر بھی آہستہ آہستہ جو ہوتا ہے وہ اضافہ ہوتا چلا ہے، تو اخراجات یہاں پر بڑھ جاتے ہیں، جبکہ پروڈکشن لیول جو ہوتا ہے وہ فی الحال جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے یہی بچے جو ہوتے ہیں وہ جب پڑھ کر مارکیٹ میں آئیں گے تو زیادہ بہتر روزگار جو ہوتا ہے، زیادہ بہتر جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہے وہ اویل کر سکتے ہیں۔ لیکن وقتی طور پر پاپولیشن میں اضافے کی وجہ سے یہاں پر یہ ڈرا بیک ہوتا ہے کہ ایجوکیشنل سیکٹرز کے اندر لوگ جاتے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ اخراجات ہمارے آبادی کے جو ہوتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر بنیادی ضروریات کے اوپر اس کا خرچ جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، سرمایہ کاریاں کم ہو جاتی ہیں، بچتیں کم ہو جاتی ہیں، جبکہ بچت کے کم ہونے کی وجہ سے ہماری جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، ہماری سرمایہ کاریاں جو ہوتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جیسے جیسے ہماری بچتوں میں اضافہ ہوتا ہے یہ بچتیں ہماری اکٹھی ہو کر آگے انویسٹمنٹس میں جاتی ہیں، لیکن جب اس طرح سے انویسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، خرچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہماری سیونگز میں کمی ہو جاتی ہے، اور تشکیل سرمایہ کی جو رفتار ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی ہماری سیونگ آگے جا کر انویسٹمنٹ میں کنورٹ ہوتی ہے۔ تو سیونگ کے کم ہونے کی وجہ سے ہماری انویسٹمنٹس کم ہو جاتی ہے اور تشکیل سرمایہ کی رفتار، یعنی کہ سرمایہ کاری کی جو رفتار ہوتی ہے وہ سست ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بچوں کی بڑھتی ہوئی شرح پیدائش اور شرح مواد، والدین کی جو صحت ہوتی ہے اس کے اوپر، کیونکہ پراپر ہیلتھ کے انسٹیٹیوٹ نہ ہونے کی وجہ سے، ہیلتھ فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے، بچوں کی برتھس زیادہ ہونے کی وجہ سے والدین کی جو صحت ہوتی ہے وہ کم یعنی کہ اس کے اوپر بھی افیکٹ پڑتا ہے، جس سے بچوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور صحت بھی جو ہوتی ہے وہ پیرنٹس کی جو ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان وجوہات کی بنا کے اوپر بھی آپ کے اخراجات اور مینٹلی جو پریشر ہوتا ہے وہ آپ کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی جو لوگوں کی اکنامیکل کنڈیشنز ہوتی ہے اور سوشل جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی پاپولیشنز کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب آبادی زیادہ گنجان ہو جاتی ہے تو حفظان صحت، رہائش، ایجوکیشنز، ان تمام بیسک جو نیڈز ہوتی ہیں ان کی پوری ہونا کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ ان کو پراپر جو ہوتی ہے وہ ہیلتھ کی فیسلٹی جو ہوتی ہے وہ پرووائڈ نہیں ہوتی، ایجوکیشنز جو ہوتی ہے وہ پرووائڈ نہیں ہوتی، رہائش جو ہوتی ہے وہ پراپر نہیں پرووائڈ ہوتی۔ تو ان وجوہات کی بنا پر ان کی صحت کے اوپر، ان کے معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے بہت سارے ان کو مسائل کا جو ہوتا ہے وہ سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو آبادی کے گنجان ہونے کی وجہ سے یہ سارے جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد زمین پر آبادی کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، زمین کی تقسیم در تقسیم جو ہوتی ہے وہ جاری ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو ایریا ہوتا ہے، جو ایک فیملی کے پاس جتنی زمین ہوتی ہے، جیسے جیسے پاپولیشن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو وہ جو زمین کا جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ ان میں ڈیوائڈ ہوتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے زمین کا کتا کم ہوتا جائے گا اس کے اوپر ایکسپینس جو ہوگا وہ بڑھتا جائے گا، اور اس کی جو پروڈکشن ہوگی وہ آپ کی کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو آہستہ آہستہ زمین کے ڈیوائڈ ہونے کی وجہ سے آپ اس کے اوپر میگا پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ سٹارٹ نہیں کر سکتے، بڑے لیول کے اوپر جو ہوتی ہے وہ کاشتکاری نہیں سٹارٹ کر سکتے، اچھے اثاثے، اچھی مشینری، اس طرح کی پروڈکٹ، اچھا بیج، اچھی کھاد وغیرہ جو ہے وہ استعمال کر کے آپ اچھی پروڈکشن نہیں لے سکتے۔ ان سبھی وجوہات کی بنا کے اوپر بھی جو ہوتا ہے وہ آپ کی آؤٹ پٹ کم ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کو مارکیٹ کے اندر سپلائی آف فوڈ جو ہوتی ہے وہ کم نظر آتی ہے۔ اس کے بعد سرکاری اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور معاشرتی ڈھانچے میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس پورے اسٹرکچر کو چلانے کے لیے آپ کو گورنمنٹس کی جو مشینری ہوتی ہے زیادہ ایکٹیو ہونا پڑتی ہے، اور معاشرے کو اسٹیبل کرنے کے لیے گورنمنٹ کا جو برڈن ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے پاس پاکستان میں آبادی کی بلند شرح افزائش کے کچھ مسائل تھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔